بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے انشاءاللہ باذن اللہ کہ باپ دادا اور بزرگوں کے باطل عقائد اور اعمال کی بلا تحقیق پیروی کرنا، اس کو قرآن کریم کس نظریے سے کس انداز سے دیکھتا ہے، اس کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ۔ اور ان آیات کو یاد رکھیے کہ یہ آیات جو ہے یہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم کی آیات ہے، اور یہ کلام جو ہے یہ کلام اللہ ہے، لیس کلام البشر، یہ کسی انسان کی بات نہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت ہے اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں، تب بھی وہ ان کی اندھی تقلید کیے جائیں گے، یعنی اندھوں کی طرح انہی کی بات کو مانتے جائیں گے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو جو اللہ نے نازل فرمائی، اور اس کی اور اس کے رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں، تو تب بھی مطلب اگر وہ کچھ نہیں جانتے، جاہل تھے، تب بھی یہ ان کی پیروی کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوالیہ نشان ہمارے لیے چھوڑا۔ تو یاد رکھیں کہ جو لوگ باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اور اسی طرح یعنی باپ دادا کو قبروں اور مزاروں پر جاتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی اسی کام کے اوپر لگ گئے، باپ دادا کو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی یعنی بدعات اور خرافات میں لپٹے ہوئے دیکھا تو ہم بھی اسی کام میں لگ گئے، اور اسی طرح ہم نے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر عبادت تو کرتے ہیں، لیکن اس کام کی بنیاد جو ہے وہ بالکل غیر مسنون ہے اور غیر شرعی ہے، تو پھر بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں، پھر بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ پھر ایسے نہ اعمال کو قبول کرتا ہے، اور نہ ایسی نمازوں کو، اور نہ ایسے معاملات کو جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ عمل کرنے والا جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یعنی مہر نہیں لگی ہوئی، اگر وہ عمل ہم کرتے جائیں اور اسی پر ہم اللہ کے پاس چلے جائیں، تو ہمارے کوئی بھی اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، وہ کوئی بھی اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ یہ سنت عمل ہے، تم اس کو اختیار کرو، تو وہ اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ یہ جی اگر ہمارے باپ دادا اس کام پر تھے تو وہ کیا غلط تھے؟ تو یہی الفاظ جو ہیں یہ کفار مکہ کے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا
اولو كان الشیطان يدعوهم الى عذاب السعیر، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی وہ یہ کام کریں گے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ دادا شرک پر تھے تو کیا تم بھی شرک کرو گے؟ تمہارے باپ دادا بدعات اور خرافات پر تھے تو کیا تم بھی ان خرافات کو اختیار کرو گے؟ تمہارے باپ دادا نے دین اسلام کا مذاق اڑایا، کیا تم بھی ان کی طرح جو ہے دین اسلام کا مذاق اڑاؤ گے؟ تمہارے باپ دادا نے اللہ اور اللہ کے نبی کی یعنی فرما برداری نہیں کی تو کیا تم ان کی طرح تم بھی نافرمانی نہیں کرو گے، یعنی نافرمانی کرو گے اور اطاعت نہیں کرو گے؟ تو یاد رکھیں، ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے یعنی ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ کن لوگوں پر؟ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں 2 نمبر ثابت ہوئے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں میرے اور آپ کی یعنی جو نیچر جو فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ان کو بیان کیا ہے۔ ہماری فطرت سے ہٹ کے یہ کلام اللہ نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی ہماری فطرت اور ہماری نیچر سے ہٹ کے ہے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔